دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ جنہاں دا عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن، لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کردے ہن۔ جب سے دنیا بنی ہے مختلف موضوعات کے ساتھ عشق بھی ایک سب سے اہم موضوع ہے۔ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی جتنی تفسیر تشریح کی جائے تو وہ کم ہے۔ عشق جو ہے وہ کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ عام طور پر عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے اوپر عشق مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے سے یا کسی ایک بندی سے کسی کو محبت ہو جائے، جو عام طور پر جس کو عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی کو عشق ہو گیا ہے جی۔ اچھا، معاملہ سارا کائنات میں عشق کا ہی ہے، کیونکہ ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے، تو دار و مدار بھی سارا عشق کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن عشق ہو کیسا، عشق کا معیار کیا ہے، عشق کہتے کس کو ہیں، کیا کیسے جاتا ہے؟ عشق کی دو قسمیں ہی سامنے ہیں، ایک عشق مزاجی اور دوسرا عشق حقیقی۔ عشق مزاجی جو ہے وہ کسی ایک بندے کے ساتھ یا کسی ایک بچے سے، عورت سے یا عمارت سے یا جس کو جو چیز پسند ہے، کسی ایک چیز سے کسی بندے کو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو۔ بار بار اپنے محبوب کا نام لینا، ہر بات میں اس کے ذکر کو شامل کرنا، اپنے کام کو موقوف کر کے اپنے محبوب کے کام کو آگے لانا، یہ عشق مزاجی ہے۔ لیکن عشق مزاجی کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یہ سامنے سے متبادل ڈھونڈتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو سامنے سے بھی محبت آنی چاہیے، میں خرچ کر رہا ہوں تو دوستوں کو بھی خرچ کرنا چاہیے، میں پیار سے بول رہا ہوں تو سامنے والے کو بھی پیار سے بولنا چاہیے، یا پھر اس کے اندر مفادات چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کے عزائم چھپے ہوئے ہیں، گندگی چھپی ہوئی ہے، چھپے ہوئے منصوبے ہیں کہ میں فلاں عورت کے ساتھ میرا عشق مزاجی ہو جائے، پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں۔ جو آج کل عام عرف عام میں جو عشق ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی بیماری ہے۔ انہیں عشق نہیں ہوتا جو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آج کل ہوتا ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، جس کے پس پردہ گندگی چھپی ہوئی ہے، ناپاکی چھپی ہوئی ہے، غلط عزائم چھپے ہوئے ہیں، بے ایمانی چھپی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہے عشق حقیقی۔ دوسری قسم عشق کی عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی کس کو کہتے ہیں جی؟ عشق حقیقی کہتے ہیں کہ جب بندہ بے لوث ہو کر اپنے رب اور اپنے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نرم دل بن جاتا ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، جس میں کوئی مفادات نہیں چھپے ہوتے، فائدے نہیں چھپے ہوئے ہوتے۔ عشق مزاجی جو ہے، اس کے متبادل جب عشق حقیقی آیا، اور عشق حقیقی اس لحاظ سے پوری دنیا میں کامیاب ہوا کہ بڑی بڑی مثالیں دی گئیں اس کی۔ اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں گے، 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کل تو متعدد مولویوں کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر بتانے سے۔ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 وفات کے دن پردہ کرنے کی ہو، وہ گفتگو ہی نہیں ہے۔ یہاں تو رنجشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے طریقے ہیں۔
لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان کے جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین، وہ پوری کائنات میں عشق حقیقی کے آئیڈیل ہیں، عشق حقیقی کا لوگو ہیں وہ لوگ، عشق حقیقی کی پہچان ہے وہ. ان کی زندگیاں، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کے کاروبار، ان کی ازواجی زندگی ایسا ہے جیسے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت کرتے ہیں. تبھی تو علامہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے 2 ٹوک اردو میں کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جس نے محمد رسول اللہ سے وفاداری کی، جس نے محمد رسول اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا، وہ فرمایا پھر تو یہ جہان تو کچھ بھی نہیں، وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، جس سے فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرے محبوب کا امتی رسول اللہ کی اتباع کر کے جب دعا کرے گا تو دعا میں تاثیر رکھ دی. فرمایا قسمت کے فیصلے تبدیل کر دیے جائیں گے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں، سب سے بڑے مسلمان انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ یاد ہے کون ہے سب سے بڑا مسلمان بھائی؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے سب سے بڑا مسلمان؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مسلمان ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی کی داستان اگر شروع کریں تو سالوں گزر جائیں، لیکن ان کا درجہ بس اس بات پہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنی حیات کے اندر 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ بولو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی. جس دن رسول اللہ مدینے سے مکے کے لیے چلے تو پیچھے پیچھے دشمن لگ گیا. ہجرت جب کی مکے سے مدینہ کے لیے دشمن پیچھے پیچھے لگ گئے. تو جب پہاڑی پہ چڑھ گئے غار سور پہ تو ایک غار کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی کی، اپنا کرتا اتارا، اس کے ساتھ غار کی دھول مٹی ساری صاف کی. تو اس میں کئی سوراخ تھے تو وہ بھی بند کر دیے. نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لے آئے تو تھکے ہوئے تھے، پہاڑی چڑھ کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ لیا اور لیٹ گئے آرام کرنے. تو اس غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا نہیں تھا اور کہ اس کو بند کرتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ کے اوپر لگا دی. نبی علیہ السلام آرام کرنے لگے. حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں کی ایڑی اس سوراخ پر لگی ہوئی ہے تو اسی سوراخ میں سے ایک سانپ آیا. اس سانپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈنک مارا. جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلا ڈنک مارا، عشق سمجھ لیجئے کیسے ہوتا کیا ہے، عشق حقیقی ہوتا کیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، نعرے لگانے سے یا نمازیں پڑھ کے دوسروں کو تانے دینے سے عشق پورا ہونے والا نہیں ہے. میں کسی کا حامی نہیں. مصطفیٰ کے عہد ذری میں کوئی فرقہ نہ تھا، ایک بھی امت میں سنی، ایک بھی شیعہ نہ تھا. بعد میں فرقے بنے ہیں، سب کے سب بیکار ہیں، ان سے نفرت پھیلتی ہے، باعث آزار ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ایڑی لگائی، سانپ نے ڈنک مارا. آج اگر کسی کو سانپ ڈنک مار دے پوری دنیا میں کسی بھی بندے کو تو بندہ ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے. تو ابو بکر پیر نہیں ہٹاتے، اپنا پیر ہلاتے بھی نہیں، پوری زور لگا کے اپنی پیر کو جنبش نہیں ہونے دیتے، کیونکہ سانپ نے ڈنک مارا ہے تو پتہ تو ان کو لگ گیا کہ کسی زہریلی چیز نے میرے پیر کو کاٹ دیا. ہلتے نہیں ہے. کیوں نہیں ابو بکر نے اپنا پاؤں ہلایا کہ مبادہ اگر میں اپنا پیر ہلاؤں گا تو کالی کملی والے محمد رسول اللہ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا. سانپ نے دوبارہ ڈنک مارا، سیدنا ابو بکر نے پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا.
درد کی شدت پوری ران میں سے ہوتے ہوئے جسم میں آنے لگی، پیر نہیں ہٹاتے، تیسرا ڈنک مارا سانپ نے۔ قربان جاؤں اس ماں پر جس کے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرزند نے جنم لیا، پیر نہیں ہٹاتے، سانپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے، بولتے بھی نہیں منہ سے کچھ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے درد کی شدت کی وجہ سے آنسو نکل آئے۔ اب وہ آنسوؤں کے چند قطرے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کو دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا فوراً بیدار ہوتے ہوئے، ابو بکر کیا ہوا؟ ہمارے اگر کسی کے چوٹ لگ جائے، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے یا کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو بندہ تو سلام دعا بھی بھول جاتا ہے، بھاگتے جاتا ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ سنو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان بیان کی اپنی حیات کے اندر، فرمایا میرے دین کے لیے جتنی قربانی ابو بکر نے دی اتنی کسی نے نہیں دی۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا فوراً کہ یا رسول اللہ پیر میں سانپ کاٹ گیا، ڈنک مار دیا کسی چیز نے۔ درد کی شدت ہے تو ابو بکر کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لفظ سنیں ان کے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری مال دولت اولاد سب آپ کے لیے حاضر ہے، یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے لگتا ہے کسی زہریلی شے نے میرے پاؤں کی ایڑی کے اوپر کاٹ لیا ہے۔ عمار بن یاسر کو درخت سے باندھا ہوا ہے اور مار رہے ہیں، ابو جہل مار رہا ہے، عتبہ مار رہا ہے، ولید مار رہا ہے، امیہ گزرا، امیہ کو کہا کہ اپنے غلام بلال کو کہو کہ عمار بن یاسر کو مارے۔ سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں مسلمان تھا، ان کو پتہ لگ گیا مجھے مار رہے ہیں۔ بلال کے ایمان کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ بلال جب قریب آئے میں نے کہا یار بلال خدا کے واسطے 2-4 درے مار دینا تم، تاکہ یہ تمہارے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ بلال نے درہ اٹھایا، پڑھیے تاریخ، بلال نے درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے، ایک طرف عمار بن یاسر بندھے ہوئے ان کو دیکھا اور پھر پوری طاقت سے درہ ابو جہل کے منہ پہ مارا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یاسر اکیلا، میں بلال محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں نا یار، میں ساتھ میں ہوں، تم نے کیا سمجھا کہ بلال اکیلے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے کہا اپنا اپنا مال لاؤ، فرمایا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں سیدنا ابو بکر سے 2 قدم آگے نکل جاؤں۔ یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہے جن میں رکاوٹیں نہیں ہوتی۔ جب ایک ہی محبوب کے بہت سارے عاشق ہو نا تو عاشقوں میں یہ دوڑ لگی رہتی کہ کاش ہم ایک سے آگے ایک چلے جائیں۔ فرمایا جب تبوک کی جنگ کا موقع آیا رسول اللہ نے فرمایا اپنا اپنا مال دو اللہ کے راستے میں۔ فرمایا ان دنوں میں ابو بکر کا کاروبار کچھ کمزور تھا، میرے پاس مال زیادہ تھا، تو میں اتنا مال لے کے آیا کہ میں نے سوچا کہ آج عمر تمہارا ہی نمبر 1 آنے والا ہے۔ فرمایا لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا کہ کپڑوں کی بجائے ٹاٹ کا کرتا پہن رکھا ہے۔ رسول اللہ سے تو عمر فاروق نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز کو آدھی کر دی، آدھی آپ کے لیے، جتنے جانور تھے آدھے آپ کے لیے، جتنا غلہ تھا آدھا آپ کے لیے، جتنی جائیداد تھی آدھی فروخت کر کے آپ کے لیے، جتنا سونا تھا آدھا آپ کے لیے۔ لیکن جب ابو بکر آئے تو رسول اللہ نے جب ان کو دیکھا تو ابو بکر کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ پڑھیے بخاری اور مسلم کو، صاحب طبقات نے لکھا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر پیچھے چلے گئے سائیڈ پہ، فرمایا صاحب وہاں نہیں آگے آؤ اور یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ قربان جاؤں سیدنا ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ تھا سارا کا سارا ہی آپ کے لیے لے کے آ گیا۔ اس کو محبت کی داستانیں رقم کرنے کے لیے اپنے مال کے ساتھ اپنی زندگیوں کے ساتھ، بلال کو پتا نہیں تھا کہ اگر میں کہوں گا کہ ایمان لے آیا ہوں یہ مجھے ماریں گے؟
سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ نے اس لیے قید کیا کہ یہ مدینہ نہ چلا جائے رسول اللہ کے پاس. باپ بھی دشمن، بھائی بھی دشمن، چچا بھی دشمن، محلے والے بھی دشمن، قید کر کے رکھا ہے ابو بصیر کو. لیکن اچانک ایک دن قید خانے کا دروازہ توڑ کے نکل آئے. کئی دن کا سفر کیا. امام بخاری نے لکھا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جس دن ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے اتنے زخمی ہو گئے تھے زنجیروں کی وجہ سے، جو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، کہ جس گلی سے گزرتے تھے خون کے قطرے گرے ہوئے ہوتے تھے. جس گلی سے گزرتے تھے خون کے قطرے تھے. لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا ایک ایگریمنٹ ہوا. مکے کے جو غیر مسلم تھے ان سے مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا، جنگ بندی کا اعلان ہوا. اس میں یہ بھی شرط لکھ دی گئی کہ اگر مکے سے کوئی بھاگ کے مدینے آ گیا تو واپس کرو گے. ایک شرط لکھ دی کہ اگر کوئی قیدی تمہارا مکے سے بھاگ کے مدینے آ گیا کوئی مسلمان تو آپ اس کو واپس کریں گے. تو ابو بصیر تو بڑی تکلیفیں اٹھا کے بڑی مشقت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی سلام دعا ہوئی تو پیچھے ہی قریش کے 2 سپاہی آ گئے. پیچھے ہی پہنچ گئے دونوں. انہوں نے آتے ہی اپنی بات رکھ دی کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کے آئے گا تو اس کو مدینے میں پناہ نہیں دی جائے گی، واپس کرنا پڑے گا، واپس کیجیے. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے صحابی کو کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ کئی دن کی پیدل مسافت کے بعد پیروں میں جس کے بیڑیاں ہیں، جس کا پورا جسم زخمی ہے، خون رس رہا ہے، اور ایسی حالت میں وہ وعدہ دشمن یاد دلا رہا ہے اور سامنے عاشق ہے. آج کل کے تو جو عاشق ہے نا، ذرا سی حلوے کی کٹوری دیر میں ملے تب ناراض ہو کے خانقاہ سے باہر نکل جائے. کئی تو مولویوں سے سودے بازی کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے یہ فلاں کام کر دو، اتنے دیں گے فلاں جلسے میں آ جانا. کوئی مولوی نہ مانے تو اس کے مخالف ہو جائیں گے کہ جی ہماری چودراہٹ کو تم نے نہیں مانا. دوسروں کی غریبی کا مذاق اڑانے کے لیے جو سرمایہ دار ہے آج کل کا سرمایہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ مولوی ہمارے مطابق چلیں، دین ہمارے مطابق چلے. سب سے بڑا مسئلہ تو ان کے پروٹوکول کا پھنسا ہوا ہے. امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، ان کے پروٹوکول کا مسئلہ. اجی تمہاری مسجد میں گئے تھے نماز کے لیے مکمل جگہ ہی نہیں ملی، ہم نے تو اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے فلاں کام کے اوپر. یہاں پڑھیے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے، واپسی کا سلام کیا، دشمن کے سپاہیوں کے ساتھ واپس چل پڑے. صحابہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا، اسی وقت زمین پہ بیٹھے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میرے ابو بصیر کی حفاظت فرما. وعدہ تو نہیں توڑا، اپنے رب سے مدد چاہیے. اب وہ دشمن نے کیا کہا سنیے. جو 2 سپاہی ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے مدینے سے واپس لے جا رہے ہیں، جب انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا چلتے ہوئے، انہوں نے تانا مارا کہ دیکھا نعوذ باللہ کہ جن کے لیے تم بھاگ کے آئے تھے انہوں نے تمہیں ہم سے بچایا نہیں. قربان جاؤں سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور فرمایا بدبخت چپ ہو جا، میرا تو اپنے رسول پر ایمان اور بڑھ گیا. وہ اتنے سخت حالات میں بھی جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں. میرا ایمان تو اپنے رسول کے اوپر اور بڑھ گیا ہے. راستے میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندہ کوئی کسی کا مخلص ہو نا جی، کسی سے کوئی جان پہچان ہو، مخلص ہو، کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو جو بن پڑتا ہے کرتا ہے، چاہے تھوڑی مدد کرے یا زیادہ کرے، چاہے دعا کرے یا ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے. اور پھر جن لوگوں نے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہو، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا ہو، امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابو بصیر